مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ. یہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس رمضان کے آخری جمعہ کو جو ہے امام راحل نے یعنی امام خمینی نے ایک اعلان کیا تھا کہ اس کو یوم قدس کی طرح منایا جائے. یوم قدس کیا ہے؟ قدس کیا ہے؟ قدس یعنی بیت المقدس. بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے کہ وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے. جہاں رسول خدا نماز جس طریقے سے ہم ادھر یہاں پڑھتے ہیں، پہلے قبلے وہ اس قبلے کی طرف پڑھتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول خدا معراج کو گئے ہیں تو وہ پہلے وہاں سے بیت المقدس گئے ہیں. تو اسلام میں بیت المقدس کی کافی اہمیت ہے. جہاں فلسطین بستے ہیں اور فلسطینوں کی زمین ہے، لیکن آج اس فلسطین کی زمین کو قبضہ کیا ہے اسرائیل نے. اور پہلے صرف 5% اسرائیل وہاں پر بستے تھے، آج انہوں نے 70 سے 80% پوری زمین بھی لی ہے. صرف غازہ پٹی بچی ہے. 70,000 لوگوں کو قتل کیا اور بچوں کو قتل کیا. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ پوری زمین وہاں کی لینا چاہتے ہیں، اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. یہ کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے زمین؟ یہ انبیاؤں کی زمین ہے، یہ زرخیز زمین ہے. تو یہاں پر اس کا اہمیت کیا ہے؟ ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے جو ہم نے سورے وغیرہ پڑھے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کتنے سخت دل ہیں اور کتنے نافرمان لوگ ہیں. اللہ نے ان کو سزا دی تھی کہ ان کو کہیں بھی زمین نہیں ہے. یہ جہاں بھی جاتے تھے فساد، جہاں بھی جاتے ہیں فساد. ان کو کئی مرتبہ اللہ نے سزائیں دی، ان کے اوپر حکمران مسلط کیے. پھر یہ دنیا میں پھیلتے گئے اور جہاں بھی پھیلتے گئے یہ لوگ فساد کرتے رہے. اور سب سے بڑا فساد ان کا یہی تھا کہ لوگوں پر ظلم کرتے، لوگوں کو قتل کرتے، انبیاء کو قتل کرتے اور لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے. تو اب فلسطین میں کیا ہوا؟ فلسطین کی زمین کے متعلق کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ جب یہ لوگ بکھر رہے ہیں کہ کوئی زمین نہیں تھی، کوئی دیش نہیں تھا. پھر اسرائیل کوئی دیش نہیں ہے. یہ اسرائیل جو ابھی نقشے میں آپ کو دکھ رہا ہے، اسرائیل، فلسطین نہیں دکھتا نقشے میں. آپ دیکھیے گوگل میپ میں دیکھیے، فلسطین نہیں دکھتا لیکن اسرائیل دکھتا ہے. تو یہ پہلے اسرائیل نہیں تھا، یہ صرف فلسطین تھا. اس میں 5% لوگ جو یہودی تھے وہ بستے تھے. لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کو بھی ایک زمین حاصل کرنی چاہیے دنیا میں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی زمین نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اسی زمین کو چوز کیا جو زمین فلسطین کی زمین ہے. اب اس کو حاصل کیسا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں کے جو بڑے ایلیٹ لوگ تھے ان لوگوں نے سوچا کہ اس کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز، آپ بھی مانیں گے ہم بھی مانیں گے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا ہے تو اس کو کیا لگے گا؟ پیسے کی ضرورت ہے. یہ چیز سمجھ گئے کون؟ ان کے جو ایک بلینر تھے، ان کا نام تھا میئر روتھشائلڈ. تو میئر آمشل روتھشائلڈ، پورا نام میئر آمشل روتھشائلڈ. یہ کب کی بات ہے؟ 1744 کی بات ہے. 1744 یعنی 300-400 سال ہو گئے شاید. 1700 1800 1900. ہاں، تو یہ 300-400 سال پہلے کی بات کہ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم بلینر تو ہیں لیکن یہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو اتنا پیسہ چاہیے کہ ہم پوری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، تب ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے چیز شروع کی، وہ ہے سود پر پیسہ دینا. کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ سود ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم پیسہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنا پیسہ سود پر دینا شروع کیا کنٹریز کو. کسی آپ کو اور ہم کو نہیں، بلکہ کسی دیش کو اگر پیسہ چاہیے
تو اس کو سود پر دیتے تھے اور یہ طے کرتے تھے کہ اس کنٹری کو پیسہ لگنا ہے تو وہاں پر کچھ فساد کرتے تھے اور ایک دیش سے دوسرے کو فساد کرتے تھے اور اس کو اس سے لڑاتے تھے. تو جب لڑنے کی نوبت آتی تو اس کو بھی آرمز اینڈ ایمونیشن کی ضرورت ہوتی تھی, اس کو بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی تھی, ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی. تو یہ لوگ اس کو بھی قرضہ دیتے تھے, اس کو بھی قرضہ دیتے تھے, یہاں سے بھی پیسہ حاصل کرتے تھے. یہ ورلڈ وار 1 کی بات کر رہا ہوں میں, ورلڈ وار 1. اس کے بعد کیا ہو گیا, جب ان کے پاس خوب پیسہ آ گیا تب انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو, اب یہ کب کی بات ہے, جب فلسطین عثمانیہ حکومت کا حصہ تھا, فلسطین عثمانیہ حکومت کا ہوتا تھا, آٹومن ایمپائر کہتے ہیں اس کو, تب کی بات ہے. تو یہ مسلمانی حکومت تھی. تو ان لوگوں نے برٹش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اس کو بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں, بالفور ڈیکلریشن. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ زمین چاہیے, آپ کسی طرح ہم کو حاصل کر کے دیں تو ہم آپ کا شکر ادا کریں گے اور آپ کو جو بھی لون چاہیے ہم آپ کو قرضہ اتنا دے دیں گے, یعنی ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. تو وہاں کے جو برٹش کا میئر جو تھا وہ اس وقت فورن منسٹر, وہاں سے ان کو ایک خط دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اس کو کہتے ہیں بالفور ڈکلیریشن. 1917 کی بات ہے. 30 سال بعد انہوں نے اپنا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. انہوں نے کیا کیا, قبضہ کیا, فلسطین پر قبضہ کیا. برٹش لوگوں نے قبضہ کر کے ان کو یہ زمین اسرائیل کو دے دی. اسرائیل کو دینے کے بعد اسرائیل والوں نے ان کے پاس پیسہ بہت تھا اور یہ لوگ اب کیا کیے کہ اپنے اس خطے کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ اس میں لگانے لگے. وہاں پر اپنا جو اسرائیل کا جتنا بھی علاقہ تھا اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا اور آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے وہاں پر جاسوس معین کیے, ایجنٹس معین کیے, یہ اور کچھ ایسے گروپس معین کیے کہ وہ لوگوں کو ڈرا کر اپنے گھروں سے بھگاتے تھے یا خالی کرنے پر مجبور کرتے تھے, ان پر ظلم کرتے تھے. جب خالی ہوتا تھا تو پھر یہ لوگوں نے ایک قانون بنایا کہ جو بھی گھر خالی ہیں وہ اب ہمارے اسرائیل کے ہیں. اس طریقے سے وہ اپنا قبضہ بڑھاتے گئے, یعنی ظلم کرتے ہوئے اپنا قبضہ بڑھاتے گئے. اور پھر اور جب پیسہ کی ضرورت تھی تو میں نے کہا کہ یہ جو میئر آمشر روتشائلڈ ہے اس کے 4-5 بیٹے, انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ہر ایک کنٹری میں بھیجا کہ بینکنگ سسٹم شروع کرو, آپ بھی وہاں پر جا کر کام کرو, یہی سود کا. تو ایک بچہ اس کا گیا لنڈن, ایک گیا اس کا پیرس, ایک گیا اس کا نیتھن, اور ایک گیا اسی طریقے سے پھیل گئے, پوری دنیا میں پھیل گئے. اور پھر انہوں نے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم بنایا اور ورلڈ بینک بنائی. اور جب بھی جس کنٹری میں بینک شروع کرنی تھی پہلے وہاں پر جیسے یہاں پر ریزرو بینک آف انڈیا ہے اس طریقے سے پہلے بڑی بینک ہوتی تھی تو ان کو بلایا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ بینکنگ سسٹم شروع کرو. تو یہ اس طریقے سے کیا ہوتا تھا کہ پورا پیسہ ان کے پاس چلا جاتا تھا. اور ان کے پاس آج بھی پیسے کی کیوں کمی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا دیش اتنے لوگوں سے کیسے لڑ رہا ہے, کہیں لیبنان سے بھی لڑ رہا ہے, سیریا سے بھی لڑ رہا ہے اور ایران سے بھی لڑ رہا ہے. کیسے وہ لڑ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اتنا جو بھی پیسہ ہے وہ انہی کے پاس ہے. آج جو بینکنگ سسٹم کہتے ہیں نا انہی کے پاس ہے. کس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ لوگ کنٹریز کو لونز دیتے ہیں. کنٹریز کو لونز دینے کا مطلب یہی کہ ابھی بھارت کو بھی دیں گے. بھارت کیا کرے گا, بھارت کا قرضہ کتنا ہے معلوم, ہر ایک کے اوپر ہمارے اوپر کتنا قرضہ ہے. قرضہ لے کے منسٹرز کیا کرتے ہیں, تھوڑا خرچ کرتے ہیں, باقی سب اپنا کھاتے ہیں. اور کہاں رکھتے ہیں, یہ سوئس بینک میں رکھتے ہیں. اب جب سوئس بینک میں رکھنے کے بعد پھر وہ پیسہ انہیں کے پاس پہنچ گیا, وہ پھر قرضہ دے سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ انہوں نے جال بچایا سود کا. اسی لیے قرآن کے اندر آیا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح نہیں اٹھیں گے جس طرح شیطان ان کو چھو کر بدحواس بنا رہا ہو. کیونکہ قالوا انما البیع مثل الربا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بزنس ہے. لیکن اللہ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, ہم نے بزنس کو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے کس طرح. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بھی ظلم ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے دوارا جو فلسطین میں,
وہ سب پیسوں کے بیس پر ہو رہا ہے اور پیسہ ان کے پاس سود کے ذریعے آ رہا ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے. کس طرح ختم کر دیں گے؟ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اسرائیل, کیونکہ ان کے پاس سسٹمز ہیں. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا کوکو کولا نہیں پئیں گے, ہم ان کی پیپسی نہیں پئیں گے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کرے, ان کو اپنی زندگی سے سود کو ختم کرنا. بینکنگ سسٹم ہے, بینکنگ سسٹم الگ ہے, سودی بینکنگ سسٹم ختم کریں گے تو ہی یہ لوگ کمزور پڑ سکتے ہیں, ورنہ نہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سب ان کے انڈر میں انفلوئنس میں آ گئے ہیں. یہ اس طریقے سے بڑے بڑے حکمرانوں کو اپنے اندر قبضے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ پہلے ان کو قرضہ چاہیے تو قرضہ دیں گے, ان کو عیش و عشرت, اگر ان کے پاس پیسہ بہت ہے تو ان کو عیش و عشرت دیں گے. اس طریقے سے اپنے قبضے میں رکھیں گے, اور اس طرح یہ ان کے بہت بڑا کیا کہتے ہیں اس کو, تھنک ٹینک ہے ان کے پاس. تھنک ٹینک یعنی وہ سوچتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں. ان کے پاس سوچنے والی ٹیم ہے, سوچ کر وہ آگے بڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے چھوٹے سے اسرائیل کو نہ ابھی تک لیبنان والے ختم کر سکے, نہ ایران والے ختم کر سکتے, نہ سیریا والے ختم کر. کیونکہ ان کو ختم کرنے کا صرف ایمونیشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کتنے بھی ان کے اوپر راکٹ کریں, وہ اور ان کی فیکٹریاں چلیں گی, اور یہ جو آرمز اور ایمونیشن کی فیکٹریاں اور کام کریں گی, وہ اور ہتھیار بیچیں گے. ان کا ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ سود کو اپنی زندگی سے ختم کرو. اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح ریولیوشن آتا ہے. تو یہاں ہمارے جو بیت المقدس ہے وہ فلسطین میں ہے. آج وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. فلسطین میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی پابندی ہے, ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, اور قیدیوں قید کیا جا رہا ہے, لوگوں کو قید کیا, ٹارچر کیا جا رہا ہے. اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی 57 مسلمان کنٹریز کیوں چپ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو جکڑا ہے سسٹمز کے اندر. یہ اسرائیل نے ان کو اپنے سسٹمز کے اندر جکڑا ہے. جب تک یہ اپنے سسٹم سے باہر نہیں آ سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو وہ بلیک میل کرتے ہیں, اسی لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کی امید بھی مت لگائیے. لیکن میں یہاں کہنا چاہوں کہ اللہ ہم کو توفیق عطا کرے کہ سمجھیں کہ کیا اصل بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو ختم کرے, ان کی مانسکتا کیا ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی ہے اس کو اپوزٹ کیا جائے. اسلام اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہم خود کی پوجا کریں گے. اگر اسلام سود کو حلال سمجھتا ہے, حرام سمجھتا ہے, تو ہم اسی کا کاروبار کریں گے. اسلام اگر شراب کو حرام سمجھتا ہے, اسی کا کاروبار کریں گے. اسلام عریانیت کو برا سمجھتا ہے, تو ہم عریانیت کو پروموٹ کریں گے. ہم عیاشی کو پروموٹ کریں گے. ہم جو عریانیت یعنی ننگا پن, اس کو پروموٹ کریں گے. جو کیا ہے سوشل میڈیا, کیا ہے سوشل میڈیا میں آپ دیکھیے آج ہمارا جو جوان ہے قرآن کی طرف کتنا ہے, اور یہ جو ریلز کی طرف کتنا ہے. جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے, ٹائم موبائل لے کے ریلز دیکھتے بیٹھتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ انہوں نے ایک وار جیت لیا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹا دیا ہے. اب وہ آسانی سے ہم پر قبضہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص تھا جو ایک پیڑ توڑنے کے لیے جا رہا تھا, اس لیے کہ وہ اس کی پوجا کر رہے تھے. لیکن پہلی مرتبہ تو اس کے اوپر قابض آ گیا, لیکن دوسری مرتبہ نہیں آیا, کیونکہ آپ وہ سکوں کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. اس نے شیطان نے اس کو جھانسا دیا کہ اگر تو یہ پیڑ نہیں کاٹے گا تو تیرے تکیے کے نیچے ہر روز ایک سکہ ہوگا. اسی طریقے سے ہم بھی جو سسٹمز میں جکڑے ہوئے ہیں, تو اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہم سب کو ہدایت عطا فرما, اور تو ہی ان دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, اور تو ہی ان دشمنان نظام اسلامی کو نابود فرما. آمین. اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم یوں ہی حق کا ساتھ دیتے رہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں. کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو میں یہاں ہم کھڑے رہ کر اتنا بیان کرنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن اگر ہم آگے کا سوچیں گے, اگر یہ میری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اگر ہم سوچیں گے اور اس سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تو دیکھیے آپ وہ کمزور پڑ سکتے ہیں. ورنہ آپ کتنا بھی ان کے اوپر اس طریقے سے نعرے کریں گے تو ان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور ضروری ہے ایران کو ختم کرے.
وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے اعلان کو ختم کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سالوں سے 1979 جب سے وہ اسلامی ریولوشن آیا ہے تب سے مسجدوں میں ہمارے بارے میں مر پر امریکہ اور مر پر اسرائیل کہتے ہیں، ہم کو موت کی دعا دے رہے ہیں. تو یہ آج اس نے کہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کہنے سے بھی یہ لوگ مریں گے نہیں، بلکہ ان کو مارنا ہے تو ان کو سسٹمز کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے اسلامی سسٹمز میں بہت سی گنجائش ہے کہ ہم بغیر سود کا نظام بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو کرنے کے لیے انسانوں کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے اور خلوص نیت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اور جتنی بھی چیزیں رمضان ہم کو سکھا رہا ہے وہ سب کی ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ایثار کی بھی ضرورت ہے، قربانی کی بھی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس یوم قدس کے دن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، کامیابی عطا فرما، نظام اسلامی کو کامیابی عطا فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، امام زمان کی ظہور میں تاجر فرما، ہمیں ان کی ناصروں میں شمار فرما.